وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی بات چیت کا موضوع ہے زکوٰۃ۔ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ 5 چیزیں جو اسلام میں بنیادی طور پر فرض کی گئی ہیں، ان میں سے ایک ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا لفظ عام طور پر رائج ہو گیا ہے، ورنہ قرآن میں اس کے لیے 3 لفظ آئے ہیں: زکوٰۃ، صدقات اور انفاق۔ زکوٰۃ، صدقات اور انفاق، یہ الفاظ اسلام کی اس تعلیم کو بتاتے ہیں جو مال یا کمائی سے متعلق ہے۔ اسلام کے تصور کے مطابق آدمی جو کچھ کماتا ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کمائی میں آدمی جن چیزوں کو استعمال کرتا ہے وہ سب کے سب خدا کی دی ہوئی ہیں۔ آدمی کی اپنی ذات، اس کا دماغ، اس کی زبان، اس کا کان، اس کی آنکھ، یہ سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے۔ انہی کو استعمال کر کے وہ کمائی کرتا ہے۔ پھر دیکھیے، اپنی ذات کے باہر بہت ساری چیزیں ہیں جو اگر نہ ہو تو آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ان کو کہا جاتا ہے لائف سپورٹ سسٹم۔ جیسے سورج کی روشنی، آپ جانتے ہیں کہ روشنی نہ ہو تو صرف آنکھ سے ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ ہوا، اگر ہوا نہ ہو تو ہم کان سے کچھ سن نہیں سکتے۔ زبان سے بولیں تو دوسرے کو وہ سنائی نہیں دے گا۔ زمین میں جو کشش ہے اگر وہ نہ ہو تو ہم نہ اس پہ چل سکیں، نہ اس پہ گھر بنا سکیں۔ تو اس طرح کی انگنت چیزیں ہیں جو گویا کہ خدائی انفراسٹرکچر ہیں، یا لائف سپورٹ سسٹم کہا جاتا ہے ان کو۔ تو یہ چیزیں اگر نہ ہوں تو آدمی کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ تو جو آدمی پیسہ کماتا ہے، جو مال کماتا ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو انسان کا جو حصہ ہے وہ صرف ارادے کے بقدر ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ کمائی کرے، بس ارادے کے باہر جو کچھ بھی اس نے کیا وہ سب خدا کا دیا ہوا تھا۔ یعنی 1% سے بھی کم ہے آدمی کا اپنا حصہ۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ سب وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی خدا کا حق دو، اپنی کمائی میں سے خدا کا حق دو۔ یہ جو زکوٰۃ ہے یا عشر ہے، یہ انسان کا عطیہ نہیں ہے، یہ خدا کا حق ہے جس کو وہ لوٹاتا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کو کہا گیا ہے حق المال۔ تو اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب دیتا ہے اپنے مال میں سے تو وہ
اپنی چیز نہیں دیتا بلکہ خدا ہی کی چیز ہوتی ہے جس کو وہ خدا کی طرف لوٹاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ جو استعمال کیا گیا یہ بھی بہت بامعنی ہے، بہت بامعنی ہے۔ زکوٰۃ کا الٹا اسراف ہے۔ مال کے معاملے میں ایک رویہ وہ ہے جس کو اسراف کہا گیا، دوسرا رویہ وہ ہے جس کو زکوٰۃ کہا گیا۔ ان دونوں لفظوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو مال کے معاملے میں اسلام کی تعلیم پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی جس کو میں کہوں گا کہ آرٹ آف منی مینجمنٹ، اسلامی نقطہ نظر سے منی مینجمنٹ سب کچھ آدمی جان لے گا اگر وہ ان دو لفظوں کو سمجھ لے۔ اب دیکھیے کہ اسراف کیا ہے۔ اسراف کا مطلب ہے پیسے کو ادھر ادھر خرچ کرنا۔ اسراف کے لفظی معنی ہوتے ہیں ٹو ویسٹ، ضائع کرنا۔ قرآن میں ہے کہ لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی جو پیسہ تم کماتے ہو اور کما کر تمہاری جیب میں آتا ہے اس کو چھینٹو مت۔ تبذیر کے معنی ہے چھینٹنا۔ تو زمین پر آپ کوئی چیز چھینٹیں ادھر ادھر تو آج ظاہر ہے کہ آپ نے ویسٹ کیا اس کو، یہی ہے اسراف۔ تو وہ ساری مدیں جو حقیقی ضرورت سے زیادہ ہیں وہ سب قرآن کے مطابق یا اسلام کے مطابق وہ تبذیر یا اسراف ہیں۔ تو اسراف معنی ہیں ٹو ویسٹ، مال کو ضائع کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو مال آپ نے اپنی خواہش کے لیے خرچ کیا، دنیا کی نمائش کے لیے خرچ کیا، دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا، مال اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا، شادی بیاہ میں دھوم مچائی وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب جو ہے خدا کی نظر میں اسراف ہے، یعنی پیسے کو ویسٹ کرنا ہے۔ کیوں ویسٹ کرنا ہے؟ پیسہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے آدمی آخرت میں اپنی جگہ بنائے۔ پیسہ جو ہے اس لیے ہے کہ آخرت میں اپنی جگہ بنائے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی اگرچہ پیسہ انسان کو محبوب ہوتا ہے لیکن اسے خرچ کرنا ہے تب اس کو جنت ملے گی۔ اپنی محبوب چیز کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ قرآن میں ہے کہ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے، لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنے محبوب مال کو خدا کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یہ ایک ساری دنیا میں ایک معروف بات ہے کہ انسان کو پیسہ بہت عزیز ہوتا ہے۔ فارسی کا ایک مثل ہے کہ جامی طلبی مذائقہ نیست، زرمی طلبی سخندری نست۔ یہ پرشین سیئنگ ہے کہ جامی طلبی مذائقہ نیست، زرمی طلبی سخندری نست۔ اگر جان مانگو تو حاضر ہے، لیکن اگر تم مال مانگو تو سوچنا پڑے گا۔ تو مال کے بارے میں آدمی ہمیشہ حریص ہوتا ہے، اپنی ذات پر خرچ کرنا جانتا ہے، وہ اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے شہرت پر، اپنے دکھاوے پر، اپنی تقریبات اور شادیوں میں دھوم مچانے پر، یعنی وہ چیزیں یا وہ مدیں جس سے اس کی اپنی عزت بڑھتی ہو،
اس کی اپنی خواہشیں پوری ہوتی ہوں، اس کے اہل ویال کو خوشی ملتی ہو، سماج میں اس کو کوئی درجہ اس سے ملتا ہو، وہاں پر وہ بڑے شوق سے اپنا مال خرچ کرتا ہے. یہ اسی لیے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم کو نیکی نہیں مل سکتی، خدا کی نظر میں تم نیک نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے محبوب مال میں سے نہ خرچ کرو. تو یہ ہے زکوٰۃ یا انفاق یا صدقہ، کہ مال اگرچہ آدمی کو بہت محبوب ہے لیکن خدا کے راستے میں اس کو خرچ کرنا پڑے گا، ورنہ اس کو جنت نہیں ملنے والی ہے. تو مال کو خرچ کرنے کا ہر آدمی ظاہر ہے کہ پیسہ کماتا ہے، ہر آدمی مال کماتا ہے. اب اس کے خرچ کی دو مدیں ہو جاتی ہیں، ایک ہے اسراف، دوسرا زکوٰۃ. اسراف جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسراف کا مطلب ہے ضائع کرنا، ویسٹ کرنا. تو وہ سارے خرچ ضائع کرنے کے معنی ہے جو اسی دنیا کے اعتبار سے خرچ کیا گیا ہو. اس دنیا میں فائدہ لینا، اس دنیا میں شہرت لینا، اس دنیا میں لوگوں کی نظر میں اچھا بننا، اس دنیا میں اپنی خواہشیں پوری کرنا، اس طرح کی مدوں میں جو پیسہ خرچ کیا جائے وہ ہے اسراف، وہ ضائع کرنا ہے. ضائع کرنا اس معنی میں ہے کہ اس کا کوئی فائدہ اگلی دنیا میں ملنے والا نہیں ہے. تو خدا چیزوں کو جانچتا ہے جس معیار سے، وہ معیار یہ ہوتا ہے کہ اگلی جو اٹرنل دنیا ہے، اگلی جو ابدی دنیا ہے، وہاں کے اعتبار سے اس کا کیا فائدہ ہے. تو قرآن میں ہے کہ یحبون العاجل ویذرون وراءهم یوما ثقیلا. تو آج کا جو تھوڑا سا لمحہ ہے، آج کا جو ٹیمپریری تھوڑا سا لمحہ ہے، اسی میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اسی کے اعتبار سے ان کی سرگرمیاں چلتی ہیں. اور جو بڑا دن ہے، جو بڑی کامیابی ہے، جو ایٹرنل لائف ہے، اس کو انہوں نے اپنا کنسرن نہیں بنایا. وہاں کے لحاظ سے اپنی طاقت کو، اپنی انرجی کو، اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے. اب زکوٰۃ جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے. دیکھیے زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں؟ یعنی لٹرل طور پر زکوٰۃ کا مطلب ہے بڑھوتری، نمو، یعنی ٹو گرو. زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں ٹو گرو، یعنی بڑھنا، فلرش کرنا. تو اس ایسے مال کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اس کو زکوٰۃ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ بڑھتا ہے. بڑھنے کے معنی کیا ہے؟ کہ دنیا سے لے کر آخر تک اس کا فائدہ پہنچ جاتا ہے. بڑھنے کے معنی یہ ہے، خرچ کیا آپ نے دنیا میں، لیکن وہ بڑھا 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 یہاں تک کہ وہ آخرت میں پہنچ گیا. مرنے کے بعد جب وہاں پہنچیں گے تو وہ مال آپ کو ملے گا آخرت کے اعتبار سے، جنت کی شکل میں، ابدی انعام، ابدی راحت کی شکل میں. اسی لیے اس کو بڑھنا کہا، اس کو چھینٹنا کہا. جو مال آپ نے اپنی خواہش کے لیے خرچ کیا، اس کو قرآن میں کہا گیا کہ یہ مال چھینٹنا ہے. اور جو مال آپ نے خرچ کیا آخرت، خدا کی خوشنودی کو سامنے رکھ کر کے اس کو بڑھنا کہا گیا، کیونکہ بڑھتے بڑھتے اس کا فائدہ آخرت تک پہنچتا ہے. دیکھیے زکوٰۃ کا ایک قانونی اسپیکٹ ہے یا ایک فقہی مسائل ہیں اس کے. اس وقت میں اس کے قانونی پہلو یا فقہی مسائل پر کچھ عرض نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ فقہی مسائل زکوٰۃ کے عام طور پر لوگوں کو معلوم ہیں. مسجدوں میں وہ سنتے ہیں ان باتوں کو، مدرسوں میں باتیں بتائی جاتی ہیں، کتابیں بہت زیادہ چھپی ہوئی ہیں اس طرح کی،
فقہ و زکوٰۃ ٹائپ کی. تو فقہی مسائل تو عام ہیں کتابوں میں، تقریروں میں، مدرسوں میں، ہر جگہ. اس کو جاننا ہر ایک عملاً اس کو جانتا ہے ان باتوں کو. میں اس وقت جس بات کو عرض کرنا چاہوں گا وہ ہے زکوٰۃ کی معنوی اہمیت، اس کی جو حکمت ہے، زکوٰۃ کے اندر جو حکمت کا پہلو ہے اس پر بحث کرنا چاہوں گا. تو زکوٰۃ کا ایک پہلو، جہاں تک میں نے سمجھا ہے، زکوٰۃ کے دو پہلو ہیں. ایک ہے انڈیویجول کے اعتبار سے آدمی کو اس کا فائدہ ملنا، اور ایک ہے سوسائٹی کو اس کا فائدہ ملنا. جہاں تک میں نے سمجھا ہے زکوٰۃ کے دو پہلو ہیں. تو انفرادی اعتبار سے ایز این انڈیویجول جو فائدہ ملتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو مال خرچ کرتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو مال دیتا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، یہ ہے فرد کے اعتبار سے. کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، مال آدمی کے سب سے زیادہ محبوب چیز ہے. تو جب محبوب چیز کو خدا کے لیے دے گا وہ، اس معنی کیا ہوئے، اس نے خدا کی محبت کو ہر دوسری چیز پر پرائرٹی دی. اس کا دل اٹکا ہوا تھا مال میں، لیکن جب اس محبوب چیز کو اس نے خدا کے لیے دیا تو اس کا معنی ہے کہ اس نے یہ اپنے اندر یہ انکلکیٹ کیا، یہ جذبہ، یہ اسپرٹ اپنے اندر بھری کہ خدا جو ہے وہ سپریم ہے، خدا میرا سپریم کنسرن ہے، خدا کی محبت سب سے بڑی محبت ہے. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اشد حبا للہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو بلیورس ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، وہ سب سے زیادہ محبت خدا سے کرتے ہیں. تو مومن کون ہے؟ مومن کا کرائیٹیرین یہی ہے کہ خدا سے اس کی محبت سب زیادہ ہو، یعنی مال سے زیادہ محبت خدا سے ہو، اولاد سے زیادہ محبت خدا سے ہو، مادی نفع سے زیادہ محبت خدا سے ہو، بزنس اور انڈسٹری ہر چیز سے زیادہ محبت وہ خدا سے کرتا ہو. دیکھیے، یاد رکھیے کہ انسان کے پاس سب سے بڑی چیز جو ہے وہ محبت ہے. اگر انسان نے محبت نہیں دی خدا کو تو پھر اسے کچھ بھی نہیں دیا. ایسے انسان کو خدا کی بلیسنگ نہیں ملنے والی ہے. یعنی کچھ ریچولس تو وہ خدا کو دے، کچھ فارم کے اعتبار سے کچھ اعمال خدا کے لیے کر لے وہ، یعنی کچھ ایک ریچولس یا کچھ رسمی اعمال یا کچھ فارم کے اعتبار سے کچھ چیزیں تو وہ خدا کے لیے کرے. لیکن دل میں جو دل والا جو تعلق ہے وہ کسی اور چیزوں میں لگا ہوا ہو. مثلاً اس نے سجدہ کیا، سجدے میں اس نے زمین پر سر رکھا خدا کے لیے، تو اگر یہ صرف فارم ہے، اگر صرف یہ ریچولس ہے تو کچھ بھی ویلیو خدا کے نزدیک اس کی نہیں. یہ ظاہری صورت کے اعتبار سے یا فارم کے اعتبار سے یا ریچول کے اعتبار سے دعائیں ظاہر کر رہا ہے کہ میں خدا کے آگے جھکتا ہوں، خدا کے آگے سجدہ کرتا ہوں، لیکن اس کا دل جھکا ہوا ہے مال کے لیے، اس کا دل جھکا ہوا ہے اپنے اولاد کے لیے، اس کا دل جھکا ہوا ہے اپنی فیملی کے لیے، اس کا دل جھکا ہوا ہے اپنے مٹیریل انٹرسٹ کے لیے. تو دیکھا یہ جائے گا کہ دل کا جھکاؤ کس کے لیے ہے. صرف فارم کے اعتبار سے جھکاؤ، صرف شکل کے اعتبار سے جھکاؤ یا صرف رسم کے اعتبار سے جھکاؤ نہیں دیکھا جائے گا. تو وہ رکوع یا سجدہ رسمی رکوع اور سجدہ ہے جس میں آدمی کا دل جھکا ہوا نہ ہو، اس نے اپنی محبت کو خدا کے لیے خاص نہ کر دیا ہو. تو زکوٰۃ جو ہے یہ ہے کہ آدمی
اپنی محبوب چیز کو خدا کے لیے دے کر کے یہ اللہ پر ظاہر کرے کہ خدایا میں سب سے زیادہ محبت تجھ سے کرتا ہوں، مال سے نہیں، اولاد سے نہیں، کسی اور سے نہیں. اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت ہے زکوٰۃ کی یا انفاق کی یا صدقہ کی، بہت زیادہ، کیونکہ یہی فیصلہ ہونا ہے. دیکھیے ایک لفظ میں یہ کہا سکتا ہے کہ خدا کے ہاں جو درجہ ملنے والا ہے اگلی دنیا میں، اس کا فیصلہ اس اعتبار سے ہوگا، دو بنیادوں پر ہوگا جیسا قرآن میں بتایا گیا ہے. ایک تو یہ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، دوسرا ہے کہ ولم یخش الا اللہ، یعنی ڈر صرف خدا کا اور محبت صرف خدا کی. دیکھیے انسان ہی دو چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے، ایک اندیشہ اور محبت، ڈر اور محبت. سارے جذبات انسان کے جو ہیں، آدمی کے ساری جو دوڑ دھوپ ہے، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے صبح سے شام تک، وہ سب انہی دو میں سے کسی چیز کے تحت ہوتا ہے. یا تو ڈر سے کرے گا یا محبت سے کرے گا. ڈر کا مطلب ہوتا ہے اندیشہ. تو جب آدمی زکوٰۃ سچے دل سے دیتا ہے، سچے دل سے، زکوٰۃ کا مطلب اپنے مال کو، اپنی کمائی کو سچے دل سے خدا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر خدا کی پکڑ کا ہے. سب سے زیادہ ڈر مجھے کس کا ہے؟ خدا کی پکڑ کا ہے. میں چاہتا ہوں خدا مجھے آخرت میں نہ پکڑے. اور اسی کے ساتھ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبت خدا سے ہے، کیونکہ میں اپنی محبوب چیز کو خدا کے نام پر خرچ کر کے یہ دکھا رہا ہوں، یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ خدایا ہر دوسری چیز سیکنڈری میرے لیے ہے، تو ہی میرا سپریم کنسرن ہے. تو یاد رکھیے زکوٰۃ کوئی سادہ چیز نہیں ہے. بظاہر تو آپ کہیں گے کہ زکوٰۃ کیا ہے، یعنی عام اعتبار سے زکوٰۃ یہ ہے کہ سال بھر آپ نے کمایا، سال کے آخر میں جو کچھ ہے آپ کے پاس، اس میں سے آپ نے 2.5% دے دیا. سال بھر کمایا آپ نے، خرچ کیا، ہوتے ہوتے آخر میں جو کہتے ہیں ہولان ہول، سال کے پورا ہونے پر جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ نے 2.5% دے دیا. تو یہ ہے زکوٰۃ. لیکن یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ 2.5% جو ہے یہ منیمم ہے. یہ 2.5% جو ہے یہ منیمم ہے. میکسیمم کیا ہے؟ وہ یہ ہے، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. یہ قرآن کی آیت ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. لوگ تم سے پوچھتے ہیں اے پیغمبر کہ ہم کیا خرچ کریں، تو کہہ دو کہ العفو، یعنی اپنی ضرورت یا اپنی نیڈ کے سوا جو کچھ ہے سب، جو بیئر نیڈ جو ہے، جو بالکل ضروری چیزیں ہیں زندگی کی، حقیقی ضرورت کہا جائے گا کہ زندگی کی حقیقی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو نیڈ ہے اس کے لیے، تو اس سے زیادہ جو کچھ ہے سب خرچ کر دو خدا کی راہ میں. کیونکہ آدمی دیکھیے ننگا تو رہے گا نہیں، بھوکا تو مرے گا نہیں. تو کچھ چیزیں ہیں ایسی جو انسان کے لیے ریئل نیڈ کی حیثیت رکھتی ہیں، اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. تو ریئل نیڈ سے زیادہ جو کچھ ہے وہ سب خدا کے راستے میں دے دو. یہ ہے میکسیمم. یاد رکھیے زکوٰۃ یا انفاق یا صدقہ
کا ایک منیمم ہے، ایک میکسیمم ہے۔ منیمم یہ ہے کہ آپ نے 2.5% اپنے مال میں سے نکال کر کے دے دیا سال پورا ہونے پر۔ لیکن میکسیمم کیا ہے کہ ریئل نیڈ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب دے دیا خدا کے راستے میں۔ یہ ہے زکوٰۃ یا صدقات یا انفاق کا معاملہ۔ صحابہ کرام کا اگر آپ مطالعہ کریں ان کی زندگیوں کا، تو ایک ایک شخص اس میں بڑھ بڑھ کر خرچ کرتا تھا۔ وہ منیمم پر نہیں رکتے تھے بلکہ میکسیمم پر جاتے تھے۔ وہ کیوں؟ ان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا تھا کہ خدا انہیں زیادہ سے زیادہ اپنی بلیسنگ دے۔ ان کے دل میں بے پناہ حد تک یہ جذبہ ہوتا تھا کہ خدا انہیں زیادہ سے زیادہ اپنی رحمتیں دیں، زیادہ سے زیادہ اپنی بلیسنگ انہیں دے۔ تو جب وہ خدا سے زیادہ سے زیادہ چاہتے تھے تو وہ جانتے تھے کہ اٹ از بٹ نیچرل کہ مجھے بھی زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے۔ بندے کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے جب وہ زیادہ دے گا تبھی وہ خدا کی طرف سے زیادہ پائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنی طرف سے تو بندہ کم دے اور خدا کی طرف سے اس کو زیادہ مل جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، زیادہ کے معنی یہ نہیں کوانٹٹی نہیں ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ $1 بلین تو زیادہ ہے اور $10 کم ہے، نہیں۔ یاد رکھیے، زیادہ کا جو تعین ہے وہ مقدار کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ دینے والے کی اپنی پوزیشن سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی کے پاس $100 ملین ہے، اور وہ $100 ملین والا آدمی اگر $1 بلین دے تب بھی اس کے لیے زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ ایک آدمی ہے جس کے پاس کل $10 ہے، وہ $10 میں سے اگر $9 دے دیتا ہے وہ، تو وہی اس کو بہت زیادہ ہو جائے گا، بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو زیادہ کا جو لفظ میں نے استعمال کیا اس کا مطلب مقدار یا کوانٹٹی نہیں ہے بلکہ دینے والے کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہے اس کا تعلق، کہ میرے پاس جتنا تھا اس میں سے میں نے اپنے لیے کم رکھا، خدا کے لیے زیادہ دے دیا۔ اپنے لیے کم رکھا، خدا کے لیے زیادہ دے دیا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو صحابہ کے اندر یہ جذبہ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ مثلا مدینے میں 2 صحابی ایسے تھے جو بہت ہی دولت مند مانے جاتے تھے، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ تو حضرت عثمان جو تھے، ایک بار ان کا قافلہ آیا، تجارتی قافلہ، اور بہت سے اونٹوں پر سب سامان لد کر آیا جو مدینے کے بازار میں اس کو بیچنا تھا، غلہ وغیرہ۔ تو وہاں پر آپ کے گھر پر تاجر اکٹھا ہوئے خریدنے کے لیے، تو انہوں نے دام لگائے۔ یہ زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں تھیں، تو انہوں نے دام لگائے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ مجھ کو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو ہر ایک دام بڑھاتا گیا اور آپ ہمیشہ کہتے گئے کہ مجھ کو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو آخر میں ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو اس سے کون دے رہا ہے؟ یہاں تو مدینے کے سارے تاجر اکٹھا ہیں، یہاں تو مدینے کے سارے تاجر اکٹھا ہیں، تو وہ کون ہے جو آپ کو زیادہ دے رہا ہے؟ تو آپ کہ خدا نیکی کا 10 گنا بدلہ دیتا ہے۔
10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک دیتا ہے. یعنی خدا کے ہاں منیمم اور میکسیمم کو بتایا کہ خدا کے ہاں دینے کا جو ہے تو منیمم تو یہ ہے کہ 10 گنا دے، میکسیمم تو ہے کہ 700 گنا تک دے دیتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیتا تم دے رہے ہو، اس سے بہت زیادہ مجھے خدا کی طرف سے وعدہ کیا جا رہا ہے دینے کا. چنانچہ انہوں نے سارا جو کھانے پینے کا سامان تھا اس کو انہوں نے صدقہ کر دیا، صدقہ کر دیا. یہ اسپرٹ ہوتی تھی صحابہ کرام میں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جتنا میں یہاں دوں گی دنیا میں جتنا میں دوں گا اس سے بہت زیادہ مجھے ریٹرن ملے گا آخرت میں. تو لوگ دنیا کے ریٹرن کو دیکھ کر خرچ کرتے ہیں، اور مومن جو ہے وہ آخرت کے ریٹرن کو دیکھ کر خرچ کرتا ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ زکوٰۃ و صدقات کے بارے میں کہ تؤخذ من اغنیائکم وترد الی فقرائکم. زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائکم وترد الی فقرائکم، کہ یہ زکوٰۃ کا جو مال ہے جو تم سے لیا جاتا ہے، عام طور پر اس کی مقدار جو ہے سال کے آخر میں 2.5% ہوتی ہے. مختلف اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی ایک ہے مال، ایک ہے زراعت کی پیداوار، ایک ہے مویشی وغیرہ، لیکن عمومی طور پر جو اس کا مقدار ہے وہ ہے مال پر 2.5% سال کا پورا ہونے پر. تو فرمایا کہ تؤخذ من اغنیائکم وترد الی فقرائکم، کہ تمہارے دولت مندوں سے لی آتی ہے اور تمہارے غریبوں پر دی آتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. دیکھیے خدا نے جو نظام بنایا ہے وہ نظام میں ایکولیٹی نہیں ہے کہ سب کو برابر، سب کو برابر، سب کو برابر. نہیں، خدا نے سب کو برابر کا اصول نہیں رکھا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کسی کے مسئلے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، کسی کمزور ہوتے ہیں، کوئی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے. اس لحاظ سے کمائی میں فرق ہو جاتا ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے، کوئی کم کماتا ہے. تو خدا نے یہ فرق رکھا، جو فرق، ڈفرینس، اس لیے تاکہ اسٹرگل جاری رہے، کمپٹیشن جاری رہے، خوب محنتیں کریں لوگ. یہ موٹیویشن کے لیے ہے اور انسینٹیو کے لیے. اگر فرق نہ ہو تو انسینٹیو ختم، فرق نہ ہو تو کمپٹیشن ختم، فرق نہ ہو تو چیلنج ختم، تو پھر ترقی بھی نہیں ہوگی. تو معاشیات میں جو فرق رکھا گیا ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، وہ کوئی ایول نہیں ہے، وہ کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، وہ خدا کا نظام ہے. اسی کے ذریعے سے کمپٹیشن کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے لوگوں کے اندر حوصلہ آتا ہے کہ مجھے بھی آگے بڑھنا چاہیے، میرا پڑوس سے آگے بڑھا ہوا تو مجھے بھی آگے بڑھنا چاہیے. یہ جذبہ اگر نہ ہو تو ترقی رک جائے گی. اگر سب کو بالکل برابر برابر ہو، سب کو برابر برابر ہو، جو کہ فطری طور پر ناممکن ہے، لیکن اگر ہو ایسا فار دا سیک آف آرگومنٹ، تو ساری سرگرمیاں ختم ہو جائیں، بالکل ڈل ہو کر لوگ رہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکمت مسابقت کے بنا پر یہ رکھا ہے کہ دنیا میں لوگوں کے پاس برابر برابر نہ رہے بلکہ فرق کے ساتھ رہے. تو یہ فرق کے ساتھ ہو رہے اس فطری اصول کے بنا پر کیا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس زیادہ آ گیا، کسی کے پاس کم آ گیا. اس کی وجہ سے کیا ہوا، لوگوں کو موقع دیا گیا کہ تم ایک اور نیکی کماؤ. ابھی تم نے پیسہ کمایا تھا، اب نیکی کماؤ، یعنی اپنے زیادہ کو دوسروں کی طرف پہنچاؤ. نہیں، ابھی تک آپ نے پیسہ کمایا تھا اور آپ کا زیادہ آ گیا، اب آپ کو موقع ہے کہ آپ نیکی کمائیں.
یعنی وہ لوگوں کو دیں جن کے پاس اس دوڑ دھوپ میں اور فطری نظام کی وجہ سے کم آیا ہے. اس لیے فرمایا کہ تو خود من اغنیائکم وترد الی فقرائکم، تمہارے دولت مندوں سے لیا جاتا ہے اور تمہارے غریبوں کو دیا جاتا ہے. یہ جو نظام ہے بیسٹ تو یہ ہے کہ اس کا حکومت کے تحت اس کا نظام ہو. لیکن جب حکومت قائم نہ ہو، حکومت کے نظام کے تحت ایسا ہونا ممکن نہ ہو، تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ لوگ تنظیمیں بنائیں، ادارے بنائیں. ایک بیت المال وہ ہے جو حکومت بناتی ہے. تو حکومت اگر بناتی ہے تو حکومت سے وہ تقسیم ہوگا. لوگوں کے زکوٰۃ یا صدقات کے جو عشر، اس اموال جو ہیں وہ جائیں گے حکومت کے بیت المال میں، وہاں سے پھر تقسیم ہوگا. اگر ایسا نظام نہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے رضاکارانہ طور پر وہ بنائیں، ادارے بنائیں، تنظیمیں بنائیں، انسٹیٹیوشن بنائیں. تو یہ ہوگا، یہ جو ہے بیت المال بنے گا یہ غیر حکومتی بیت المال ہوگا، اس کے ذریعے سے تقسیم کیا جائے گا. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، یعنی سماجی سطح پر یا اجتماعی سطح پر غیر حکومتی انداز میں بیت المال قائم کرنا ممکن نہ ہو، تو پھر افراد کو چاہیے کہ وہ خرچ کریں، جس کے پاس زیادہ ہے وہ کم والے کو دے. یہ تین شکلیں ہیں، لیکن دینا ضروری ہے. یاد رکھیے، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ ہرگز اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشیں پوری کرے، شادیوں میں خرچ کرے، تقریبوں میں خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرے، آؤٹنگ میں اور شاپنگ میں خرچ کرے. بلا شبہ یہ خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ خدا کی امانت ہے جو اس انسان کے پاس آئی ہے، حق ہے خدا کا وہ. اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جب ایک آدمی کے پاس زیادہ مال آ جائے تو وہ ہرگز اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی خواہشوں میں خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے میں خرچ کرے، اپنی شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے خرچ کرے. ایسا کرنا خدا کی جو نظام تقسیم ہے اس کو نہ سمجھنا ہے، اس کے خلاف چلنا ہے، اور وہ خدا کو کے غضب کو دعوت دینا ہے. اس لیے ایسے آدمی کو کیا کرنا ہے؟ اس کو یہ جاننا چاہیے کہ دوسروں کا حق ہے جو میرے پاس آ گیا ہے، اس لیے وہ خدا کی امانت ہے، اس لیے وہ خدا کی امانت ہے. یعنی فطری نظام جو بنایا خدا نے، اس میں ایسا نہیں بنایا کہ سب کو برابر برابر پہنچے. فطری نظام جو خدا کا بنایا ہوا ہے، جو خدا کا جو کریشن پلان ہے، وہ خدا نے اس طرح بنایا کہ لوگوں کو برابر برابر نہ پہنچے. یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ کمیونسٹ امپائر میں یہ کوشش کی گئی کہ سب کو برابر برابر پہنچے، لیکن 75 سال کی زبردست اسٹرگل کے باوجود کمیونسٹ امپائر ٹوٹ گیا اور سب کو برابر پہنچانے کا نظام درہم برہم ہو گیا، کیونکہ فطرت کے خلاف تھا. وہ کہانی کے لوگوں کو بڑا اچھا لگتا تھا جب یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ سب کو برابر پہنچے، تو بہت خوش ہوئے لوگ. لیکن چونکہ یہ فطرت کے خلاف تھا، یہ نیچر کے خلاف تھا، یہ خدا کے کریشن پلان کے خلاف تھا، اس لیے وہ پریکٹیکیبل نہیں تھا، وہ اس کی فیزیبلٹی نہیں تھی. چانچہ وہ ٹوٹ گیا، وہ ناکام ہو گیا. تو جب بھی ایسا کیا گیا ہے کہ سب کو برابر برابر آمدنی ہو، سب کو برابر برابر سب کے پاس مال ہو، تو ایسا ڈریم ہمیشہ ناکام ہوا ہے. وہ خدا نہیں چاہتا ایسا. خدا تو یہ چاہتا ہے کسی کے پاس، سورہ فجر میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا جب کسی کو زیادہ دے دیتا ہے
تو وہ سپیریٹی کامپلیکس میں مبتلا ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ خدا نے بڑی بڑی عزت دی, خدا کا بڑا فضل میرے اوپر ہوا ہے. یہ خدا کو پسند نہیں ہے کہ آپ ایسا بولیں. یہ فضل نہیں ہے, یہ ٹیسٹ پیپر ہے. یاد رکھیے, اگر آپ کو خدا نے پاور دیا ہے, پولیٹیکل پاور, آپ کو زیادہ پیسہ دے دیا ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا خدا کا فضل ہے میرے اوپر, یہ جھوٹا کہنا ہے. سورہ فجر میں آپ پڑھ لیجیے. یہ کہنا بھی جھوٹا کہنا ہے, کیونکہ یہ فضل نہیں ہے, یہ ہے پرچہ امتحان, یہ ہے ٹیسٹ پیپر. حضرت داؤد نے یہی کہا تھا کہ ان کو جو پولیٹیکل پاور ملا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ خدا مجھے آزمانا چاہتا ہے. تو یہ قرآن میں بالکل واضح ہے کہ اگر کسی کو پولیٹیکل پاور ملے, اگر کسی کو فیم ملے, اگر کسی کو زیادہ پیسہ ملے, یہاں تک کہ اگر کسی کو مسل پاور ملے, کچھ بھی ملے, کچھ بھی ملے, وہ بطور فضل نہیں ہوتا ہے, وہ بطور امتحان ہوتا ہے, بطور ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ اس کے لیے ٹیسٹ پیپر ہوتا ہے. اس بات کا ٹیسٹ پیپر کہ وہ کہیں اپنے کو بڑا نہ سمجھنے لگے, کہیں گھمنڈ میں نہ مبتلا ہو جائے. تو خدا چاہتا ہے کہ جب تم کو زیادہ ملے تو جھک جاؤ, زیادہ ملے تو لوگوں کو زیادہ دو, زیادہ ملے تو اور زیادہ تم سرنڈر کرو, زیادہ ملے تو اور زیادہ ماڈسٹی کے ساتھ دنیا میں رہو. یہ ہے. تو یہ ٹیسٹ پیپر ہے کہ زیادہ پا کر آپ گھمنڈ میں پڑ گئے یا اپنے آپ کو اور ماڈسٹ بنا لیا. اسی طریقے جن کو کم ملتا ہے ان کا بھی ٹیسٹ ہے. وہ یقول ربی اہانن, یہ کہنے لگے خدا نے مجھے برا حال میں ڈال دیا, خدا نے میرے اوپر عنایت نہیں کی, خدا نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا. تو ایسا کہنے والا بھی گویا کہ فیل ہو گیا, وہ بھی فیل ہو گیا, کیونکہ اس کو خدا نے کم دے کر جانچا تھا. تو کم دے کر جانچا تھا, تب بھی اس کو شکر ہی کرنا تھا. دیکھیے, یاد رکھیے اچھی طریقے سے, کسی کے پاس زیادہ پیسہ ہے تب بھی وہ اس کے لیے ٹیسٹ پیپر ہے. کسی کے پاس کم پیسہ ہے تب بھی وہ اس کے لیے ٹیسٹ پیپر ہے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ زیادہ ہے تو وہ فضل ہے, رحمت ہے, بلسنگ, ایسا ہرگز نہیں ہے. الگ الگ ٹیسٹ پیپر ہیں. اس طرح سے اگر کسی کے پاس کم ہے تو ایسا مطلب نہیں ہے کہ خدا نے اس کو کم عنایت کی ہے. یاد رکھیے ایک بات, اکثر لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کیا ہوتا تو مجھے یہ ترقی ہوتی, میں لندن میں چلا گیا ہوتا تو وہاں مجھے یہ ترقی ہوتی, اگر میں امریکہ چلا گیا ہوتا تو وہاں یہ کرتا میں. یعنی ہر اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے, اور پیسے کے اعتبار سے, شادیوں کے اعتبار, ہر اعتبار سے لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں ہمیشہ. حدیث میں آتا ہے کہ لا تقولوا لو فإن لو من اعمال الشیطان, یہ نہ کہو کہ کاش میں نے ایسا کیا ہوتا, کیونکہ یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے ایسا کہنا. تو چاہے شادی کا معاملہ ہو, چاہے کمائی کا معاملہ ہو, چاہے سیٹل ہونے کا معاملہ ہو, یہ نہ کہیے. کیوں؟ آپ کے لیے جو ٹیسٹ پلیس تھا وہاں رکھا گیا ہے آپ کو. یاد رکھیے, ٹیسٹ پلیس آپ کا اگر لندن میں ہے تو لندن میں آپ کو پہنچایا جائے گا, اور ٹیسٹ پلیس آپ کا اگر انڈیا میں ہے تو انڈیا میں آپ کو لایا جائے گا. ٹیسٹ پلیس آپ کا ایک رچ فیملی میں ہے تو وہاں آپ کی شادی ہوگی. ٹیسٹ پلیس آپ کا غریب فیملی ہے تو وہاں آپ کی شادی ہوگی. ٹیسٹ پلیس آپ کا اگر کم پیسے میں ہو تو آپ کو کم پیسے ہی ملے گا, چاہے کچھ بھی کر ڈالے آپ. اور ٹیسٹ پلیس آپ کا زیادہ پیسے میں ہو تو آپ کو زیادہ پیسہ دیا جائے گا. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ اکثر لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ شادی جو میں نے کر دی بھائی بڑی غلطی ہو گئی, وہ شادی کرتا تو زیادہ اچھا رہتا, میں نے اپنے بچے کو لندن نہیں بھیجا, لندن گیا ہوتا تو زیادہ کامیاب رہتا وہ,
میں نے اس کو فلاں یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا، میں نے اس کو مدرسے پڑھا دیا، بڑا اچھا رہتا وہاں پر. یہ سب شیطانی سوچ ہے، کیونکہ سب خدا کی طرف سے پری ڈٹرمنڈ ہے. یاد رکھیے، سب کچھ ہے ٹیسٹ پیپر. جو ٹیسٹ پلیس آپ کا ہے وہاں آپ کو، وہیں پر آپ کو حالات پہنچا دیں گے. جو آپ کا ٹیسٹ پلیس ہے حالات وہیں آپ کو پہنچا دیں گے. جو آپ کا ٹیسٹ پیپر ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے وہیں پر آپ پہنچ جائیں گے. جو ٹیسٹ پلیس آپ کا ہے، جو آپ کا ٹیسٹ پیپر ہے، جو آپ کا جس سچویشن میں آپ کو ٹیسٹ لینا ہے، وہ سب آپ کو مل کر رہے گا. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ فار بٹس کی زبان میں کبھی نہیں سوچنا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ میں نے دیکھا اکثر لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں شادیوں کو لے کر کے، اور کہاں انہوں نے اپنا کام کیا اس کو لے کر کے، کس یونیورسٹی میں پڑھا اس کو لے کر کے، کون سا بزنس کیا اس کو لے کر کے، کہ اگر ایسا کیا ہوتا تو ویسا ہوتا، اگر ایسا کیا ہوتا تو ویسا ہوتا. یہ اگر جو ہے یہ شیطانی سوچ ہے، کیونکہ آپ کا جو جہاں آپ ہیں، جہاں آپ ہیں ان ٹرم آف منی، ان ٹرم آف پلیس، ان ٹرم آف جاب، ان ٹرم آف بزنس، جہاں بھی آپ ہیں وہیں آپ کو پہنچنا تھا، کیونکہ آپ کا ٹیسٹ پلیس وہیں تھا، آپ کا ٹیسٹ پیپر وہی تھا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. میں نے پایا ہے لوگوں کو، اکثر لوگ اسے مبتلا رہتے ہیں، اسی اف میں اور بٹ میں. تو جہاں بھی آدمی ہے وہاں اس کو خدا نے پہنچایا ہے. جو بھی اس کی مالی حالت ہے اس کو خدا نے اس کے مقدر کیا ہے. جو بھی جاب یا بزنس آدمی کر رہا ہے وہ سب خدا کی طرف سے طے ہوا ہے. تو جو ٹیسٹ پیپر ہے آپ کا، جو ٹیسٹ پلیس ہے آپ کا، وہاں آپ کو پہنچنا ہی پڑے گا، کچھ بھی آپ کریں. آج کی دنیا میں لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے، لیکن موت کے بعد خدا کے سامنے جب پہنچیں گے تو ان پر یہ چیز کھل جائے گی کہ جو کچھ ہوا تھا میرے ساتھ وہ خدا کی طرف سے تھا، وہ انسان کی طرف سے نہیں تھا، وہ انسان کی طرف سے نہیں تھا. کیونکہ یاد رکھیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس دنیا میں آدمی کو پیدا کیا گیا ہے، اس کا مقصد صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، صرف ایک ہے. وہ کیا ہے؟ امتحان، ٹیسٹ، ابتلا. تو جو کچھ بھی ہے وہ اسی سے سمجھنا چاہیے. ہیلتھ بھی ہے تو اس میں بھی یہ مقصد ہے. اچھی ہیلتھ ہے وہ بھی ٹیسٹ ہے، خراب ہیلتھ ہے تو بھی ٹیسٹ ہے. زیادہ علم ہے تب بھی ٹیسٹ ہے، کم علم ہے تب بھی ٹیسٹ ہے. آپ کے پاس کوئی بڑی ڈگری ہے تب بھی ٹیسٹ ہے، چھوٹی ڈگری ہے تب بھی ٹیسٹ ہے. یعنی کچھ بھی ہے وہ ٹیسٹ ہے. یہاں تک کہ اگر آپ فرض یہ کہ آپ بیوٹیفل ہیں تو بھی ٹیسٹ ہے، اور آپ بیوٹیفل نہیں ہیں تب بھی وہ ٹیسٹ ہے. یعنی کسی کو ہیلدی بنا کر ٹیسٹ دیا جا رہا ہے، کسی کو بیوٹیفل بنا کر ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، کسی کو ویلدی بنا کر ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، اور کسی کو اس کو الٹا کر کے ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. تو کسی بھی چیز کو جانچنے کا ایک ہی کرائیٹیرین ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو آپ ٹیسٹ کی نظر سے دیکھیں. قرآن میں دیکھیے سورۃ توبہ میں ایک آیت ہے، اس میں یہ آیت ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا وفی الرقاب. اس طریقے سے آیت ہے جس میں 8 مدیں بتائی گئی ہیں، 8 مدیں. تو جس آدمی کو ڈیٹیل میں جاننا ہو کہ زکوٰۃ کی مدیں کیا ہیں، کہاں کہاں زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کرنا ہے،
تو اس آیت کا مطالعہ کر سکتا ہے وہ. اس آیت کوئی بھی تفسیر آپ کے پاس ہو, اس تفسیر میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی سورۃ توبہ میں, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. تو اس آیت میں دیکھیے 8 بدیں بتائی گئی ہیں. تو وہ 8 بدیں جو ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ فقراء اور مساکین یعنی غریب لوگ, غریب لوگوں کو کے اوپر خرچ کرنا ہے. اس طریقے سے وہ لوگ جو مسائل میں پھنس گئے ہوں, جیسے مسافر گھر میں تو اس کے پاس جینے کے لیے سامان موجود ہے, لیکن سفر میں گیا وہاں پھنس گیا وہ. تو ایک وہ لوگ ہیں جو فقراء و مساکین ہیں, جن کے پاس کم پیسہ ہے, آمدنی نہیں ہے. ایک وہ لوگ ہیں یعنی مستقل طور پر وہ مسئلے سے دوچار ہیں. ایک وہ ہے جو مسافر ہوتا ہے, گھر پر وہ ہو تو گھر پر اس کے لیے سامان ہوتا ہے, لیکن سفر میں کبھی پھنس جاتا ہے, تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کے مد سے دے سکتے ہیں. اس طریقے سے جو مصیبتوں پھنسے ہوئے ہوں, مثلاً فرض کیے کہ وہ مقدمہ تھا ان کے پاس, ان کے اوپر تاوان لگایا گیا, تاوان نہیں دے پائے وہ, اب وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں, ان کا تاوان ادا کر دیا جائے تاکہ وہ جیل سے ان کو چھٹی مل جائے. یہ بھی زکوٰۃ کے مد سے دیا جا سکتا ہے. اس طریقے سے اللہ کے راستے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جہاں تک میں نے سمجھا ہے, سب سے بڑی مد جو ہے وہ ہے دعوت اللہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو اس آیت میں موجود ہے, اس سے مراد ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں دعوت اللہ, یعنی اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا کام ہے جو اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے. یعنی اللہ نے بنایا اس دنیا کو, اب خدا یہ چاہتا ہے کہ موت سے پہلے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ واٹ واز دا کریشن پلان آف گاڈ, خدا کا تخلیقی نقشہ کیا تھا, تاکہ وہ جان لیں کہ آخرت میں جب انہیں جانچا جائے گا, اس جانچ کا کرائیٹیرین کیا ہوگا. بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں, جیتے ہیں, مر جاتے ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ آسمان سے کوئی آواز تو آتی نہیں, کوئی پہاڑ پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ واٹ از دا پرپز آف لائف, واٹ از لائف اینڈ واٹ از ڈیتھ, واٹ از دا ڈے آف ججمنٹ. یہ سب چیزیں جو لکھی ہوئی نہیں ہیں, خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے بھیجی ہیں. تو اس میسج کو, یعنی خدا کی اس اسکیم کو بتانا لوگوں کو ہر زبان میں, ہر زمانے میں, ہر موقع پر, یہ ہے دعوت اللہ. یہ خدا کا سب سے بڑا کنسرن ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ مرنے سے پہلے جان لیں, یعنی خدا خدا چاہتا ہے کہ لوگ بے خبری میں نہ مریں. یہ نہ کہہ سکے خدا وہاں جا کر کے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, انا کنا غافلین. خدا کے سامنے جب پیش ہوں گے وہ یہ نہ کہہ سکیں ہم تو جانتے نہیں تھے کہ ڈے آف ججمنٹ ہے, حساب کتاب ہے, جنت جہنم ہے, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا. تو خدا چاہتا ہے کہ ان کی اس بے خبری کو توڑا جائے, وہ سب کچھ ان کے علم میں آ جائے, تاکہ جس کو ہدایت لینا ہے وہ ہدایت لے, جو کہ ہدایت نہیں لینا ہے تو وہ پھر پکڑا جائے گا وہ. تو لوگوں کو خدا کی اس اسکیم سے باخبر کرنا, خدا کی لوگوں کی بے خبری کو توڑنا کہ لوگ مرے تو حالت غفلت نہ مریں, لوگ مرے تو حالت غفلت میں نہ مریں. یہ دعوت اللہ. اسی لیے قرآن میں اس کو انذار اور تبشیر کہا گیا ہے. انذار اور تبشیر یعنی وارننگ دینا اور گڈ ٹائڈنگ دینا. وارننگ اس بات کی کہ اگر تم نے خدا کے اسکیم کے خلاف زندگی بتائی دنیا میں
تو تمہارے لیے ہیل ہے. اور گڈ ٹائڈنگ یہ کہ اگر تم نے خدا کے حکموں کو فالو کیا تو تمہارے لیے پیراڈائز ہے. تو یہ دعوت اللہ کو قرآن میں کہا گیا ہے انذار اور تبشیر. تو یہ کام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ فی سبیل اللہ میں سب سے مقدم یہی ہے کہ جو 8 بدیں ہیں ان 8 بدوں میں سے ایک بد فی سبیل اللہ کی ہے. اور فی سبیل اللہ سے میرے نزدیک سب سے اہم جو اہم جو مراد ہے وہ ہے دعوت اللہ. اس طریقے سے اس میں ایک ہے تالیف قلب. یہ بھی ایک بد ہے کہ جن کی تالیف قلب مقصود ہو انہیں دینا. تو اکثر علماء نے اس کو منسوخ قرار دیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلط ہے. یہ ہمیشہ رہنے والی مد ہے، کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا. کوئی منسوخ نہیں کر سکتا اس کو. مولانا مناظر اصغر گیلانی نے بہت اچھا لکھا اس کے بارے میں اپنی کتاب معاشیات میں، اسلامی معاشیات میں، کہ یہ کہنا کہ یہ منسوخ ہو گئی بالکل غلط ہے. کہ تالیف قلب کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے، تالیف قلب کے معنی ہوتے ہیں کہ دلوں کو نرم کرنا. دلوں کو نرم کرنا. نرم کرنا کس بات پر؟ یہ بات پر کہ دعوت اللہ کا یہ وہ ہے، اسی کے سلسلے کی ایک چیز ہے. جن لوگوں کو سچائی کی طرف رغبت نہیں ہے، جو سچائی سے پھرے ہوئے ہیں، جو سچائی پر زیادہ دھیان نہیں دیتے ہیں، تو ان کو آپ تبلیغ کریں گے، دعوت پہنچائیں گے، لٹریچر سے، تقریر سے، جیسے بھی کوشش کریں گے. ساتھ ساتھ ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مد سے انہیں خرچ کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر. تو تالیف قلب ایک مستقل مد ہے، بہت ہی بڑی مد ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو شروع میں تقریباً 16 مہینے آپ نے یہ کیا کہ یہود کے قبلے کو اپنی عبادت کا قبلہ بنا لیا. یہود نماز پڑھتے تھے، قبۃ الصخرہ ان کا قبلہ تھا یروشلم میں جو ہے. یہ کعبہ کی الٹی سمت میں پڑتا تھا. تو آپ وہاں گئے تو یہودیوں کے قبلے کو اپنا قبلہ بنا لیا. یہ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، ان 16 مہینے کے بعد بدلا آپ نے کہ تالیفا للیہود، کہ یہود کی تالیف قلب کے لیے ایسا کیا تھا آپ نے، کہ یہود کو نرم کرنے کے لیے، یہود کو قریب لانے کے لیے، یہود کے دلوں میں صاف کارنر پیدا کرنے کے لیے، اپنے مشن کے لیے. تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ تالیف قلب میں یہاں تک گئے کہ آپ نے یہود کے قبلے کو اپنی عبادت کا قبلہ بنا لیا. یعنی کعبہ موجود تھا. اور غور فرمائیے کہ مکہ میں 13 سال تک آپ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے رہے، اور مدینہ میں گئے تو وہاں آپ نے کیا کیا؟ یعنی یہودیوں کے قبلہ کی طرف نماز پڑھنے لگے، تاکہ یہودیوں کے دلوں میں صاف کارنر آئے، یہودیوں کے دلوں میں آپ کے میسج کے لیے نرمی پیدا ہو. اتنی زیادہ اہمیت ہے تالیف قلب کی. اسی لیے زکوٰۃ میں سے ایک مد اس کے لیے رکھی گئی، والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی ان لوگوں کے لیے خرچ کرنا جن کی تالیف قلب مطلوب ہو. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو آپ منسوخ کر دیں. یہ تو ایٹرنل چیز ہے. جب تک انسان ہے تب تک یہ رہے گا. جب تک دنیا میں انسان ہے تب تک اس کے پاس دل ہے. جب تک دل ہے تو اس کی تعریف کرنی پڑے گی. اس کا کوئی سینس ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ منسوخ کر دیں. اور کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی ایسا قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یعنی حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہوتا. اور کامن سینس آپ سوچئے، تالیف قلب جو ہے، قلب کی تعلیف، تو قلب جب تک ہے تب تعلیف بھی کرنا ہے. جب تک قلب ہے، مطلب جب تک یہ دنیا ہے، جب تک دنیا میں زندہ انسان ہے، جب تک ایسے لوگ ہیں جو سچائی سے پھرے ہوئے ہیں.
تو تالیف قلب ایک ابدی مد ہے، جب تک قیامت نہیں آتی ہے، جب تک دنیا میں انسان رہ رہے ہیں، تب تک جب بھی یہ ضرورت محسوس ہوگی کہ لوگوں کی تالیف قلب کی جائے، لوگوں کے دلوں کو نرم کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں سچائی کی طرف میلان پیدا کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں یعنی جو کہتے ہیں صاف کانڈر پیدا کیا جائے سچائی کے لیے، تب تک زکوٰۃ کی یہ مت جاری رہے گی، باقی رہے گی، اس کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے سورہ توبہ میں زکوٰۃ کی 8 مدیں بتائی گئی ہیں، زکوٰۃ کی 8 مدیں بتائی گئی ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، زکوٰۃ یا انفاق یا صدقات کی ایک ہے منیمم مقدار، ایک ہے میکسیمم مقدار۔ تو منیمم مقدار تو وہی ہے کہ 2.5%، میکسیمم مقدار کی کوئی حد نہیں ہے۔ مدینے میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف، وہ کافی بڑا ان کا تجارتی سلسلہ تھا۔ تو رسول اللہ کی وفات کے بعد کا ایک واقعہ ہے، رسول اللہ کی وفات ہو چکی تھی تب کا واقعہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ مدینے میں بہت گرد اٹھی ہے، گرد، جائے اس زمانے میں پختہ سڑکیں نہیں ہوتی تھی، پختہ گھر بھی نہیں ہوتے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ گرد اٹھی ہے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اتنی گرد کیوں اٹھی ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، تجارتی قافلہ، اس میں 1,000 اونٹ تھے۔ تو وہ باہر سے آیا تھا شام وغیرہ سے، تو جب داخل ہوا مدینے میں، تو اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جب کہ پختہ گھر نہیں تھے، پختہ سڑکیں نہیں تھیں، تو 1,000 اونٹ جب آئیں گے تو گرد اٹھے گی فضا میں، تو گرد اٹھی۔ تو حضرت عائشہ کو بتایا گیا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف کے تجارتی قافلہ حضرت عبد الرحمن عوف کا تجارتی قافلہ آیا ہے، اس لیے اتنی گرد اٹھی ہے مدینہ میں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف گھسیٹتے ہوئے جنت میں جائیں گے، یعنی کھڑے کھڑے نہیں جائیں گے جیسے انسان چلتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عبد الرحمن بن عوف گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے پیراڈائز میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ یہ بات کسی نے پہنچا دی، یہ بات کسی نے پہنچا دی عبد الرحمن عوف کو، جو صحابی تھے، سینئر صحابی تھے وہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مدینے میں 2 صحابی بہت زیادہ مال والے تھے، ایک تھے حضرت عثمان، یہ تھے عبد الرحمن عوف۔ تو جب انہوں نے سنا کہ عائشہ ایسا کہہ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے ان کی اسپرٹ کیا ہوتی تھی صحابہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا نے چاہا تو میں کھڑے کھڑے جنت میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ پیروں کے بل گھسیٹتے ہوئے جنت میں جائیں گے، اسے اکڑ چلتا ہے آدمی۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا نے چاہا تو میں کھڑے کھڑے جنت میں جاؤں گا، مطلب عزت کے انداز میں، عزت کے روپ میں۔ پھر انہوں نے اعلان کر دیا، یہ سارا سامان جو آیا ہے وہ سب اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ اس کو بزنس نہیں کیا انہوں نے، آیا تھا بیچنے کے لیے، وہ سامان آیا تھا کہ بیچیں اور زیادہ پیسہ حاصل کریں۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ سارا سامان خدا کے راستے میں دے رہا ہوں، اور سب کا سب دے دیا۔ اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، قرآن اور حدیث میں
اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں اس کے سمجھنے میں لوگوں نے بہت غلطی کی ہے. دیکھیے، یہ ہوتی ہے ہیمرنگ کی زبان. ہیمرنگ کی زبان ہوتی ہے. جیسے قرآن میں خدا کی زبان سے رسول اللہ نے تو کسی کو کافر نہیں کہا، لیکن خدا کی زبان سے آیا ہے کہ ایھا الکافرون. یاد رکھیے کہ قرآن میں جہاں بھی آیا ہے خدا کی زبان سے ہے، رسول اللہ کی زبان سے نہیں ہے کافر کا لفظ. تو خدا نے جب کہا کہ ایھا الکافرون، اے انکار کرنے والو، اور رسول اللہ نے جب کہا کہ یہ گھٹنوں کے بل گھستے ہوئے جائیں گے، دیٹ واز لینگویج آف ہیمرنگ. اس کو لوگ نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو لے لیتے ہیں لٹرل معنوں میں، تو وہ سمجھ نہیں پاتے باتوں کو. قرآن اور حدیث میں جہاں بھی سخت الفاظ ہے وہ سب ہیمرنگ کی زبان ہے. ہیمرنگ ہیمرنگ کے معنی ہوتے ہیں ہتھوڑا چلانا. ایک ہے آپ نرم نرم باتیں کہیں، ایک ہے کڑے انداز میں بولیں آپ. اس کو کہا جاتا ہے لینگویج آف ہیمرنگ. تو تجربہ یہ ہے کہ آپ نرم باتیں کریں تو آدمی اثر نہیں لیتا، لیکن جب کڑا بولتے ہیں آپ تو اثر لیتا ہے، وہ اور بدل جاتا ہے وہ. اسی لیے آپ دیکھیے جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، وہ کون تھے؟ مکہ کے لوگ تھے. جب رسول اللہ نے ہجرت کی مکہ سے، اس وقت یہ آیت اتری تھی. نبوت کے 13ویں سال جب رسول اللہ نے مکہ سے ہجرت کی، اس وقت یہ آیت اتری تھی. اس میں کہا گیا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے انکار کرنے والوں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ تقریباً سارے لوگ پھر اسلام میں داخل ہو گئے. تو اگر خدا نے مقدر کر دیا ہوتا کہ یہ انکار میں رہیں، انکار میں مریں، تو ان کو یہ توفیق کیوں ملتی؟ کیونکہ سچائی کو قبول کرنا جو ہے وہ انسان کرتا ہے، لیکن توفیق خدا کی طرف سے آتی ہے. یاد رکھیے، بغیر خدا کی توفیق سے کوئی آدمی سچائی کو نہ سمجھے گا نہ مانے گا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. تو یہ معمولی بات نہیں کہ آدمی سچائی کو مانے. ہر آدمی کنڈیشننگ میں جیتا ہے، ہر آدمی کے دماغ میں خیالات کا جنگل بسا ہوا ہوتا ہے. بچپن سے لے کر بعد کی عمر تک کیا کیا باتیں ہوتی ہیں جس میں وہ جیتا ہے. وہ پھر سچائی کو ماننا کوئی آسان کام ہے؟ اپنی پوری زندگی کو اسے حذف کرنا پڑتا ہے. فرض کیے کہ ایک آدمی سچائی کو مان رہا ہے 40 سال کی عمر میں، پیدا ہوا برے ماحول میں، 40 سال بتایا برے ماحول میں. اب 40 سال کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں سچائی کو مانتا ہوں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ اپنے 40 سال کو حذف کرنا ہے، اس کو ریجیکٹ کرنا ہے، اس کو مٹانا ہے. اتنا بڑا حوصلہ، اتنی بڑی سوجھ بوجھ بغیر خدا کی توفیق کے نہیں آ سکتی ہے. تو اگر خدا کے یہاں یہ مقدر ہوتا کہ لوگ جو ہے انکار ہی میں جئیں گے، انکار میں مریں گے، تو کبھی نہ ایسا آتا. ایسا تھا ہی نہیں. تو جب خدا نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون، یہ دراصل یہ تھی لینگویج آف ہیمرنگ. اور آپ دیکھیے کہ کتنا زبردست اثر اس کا ہوا کہ وہ سب کے سب آ گئے، رسول اللہ کے ساتھی بن گئے، رسول اللہ کے ساتھی بن گئے. اسی طرح سے جب آپ یہ فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف جو ہے وہ جائیں گے جنت میں گھسیٹتے ہوئے. دیٹ واز آلسو لینگویج آف ہیمرنگ. کیونکہ اگر سچ مچ یہی ہونے والا ہوتا تو کیوں ایسا ہوتا کہ وہ کھڑے ہو کر کے جاتے جنت میں؟ ان کو یہ توفیق ملتی کہ اتنے بڑے تجارتی قافلے کو وہ خدا کے راستے میں دے دیں، سارے سامان کو. تو جس طرح سے قل یا ایھا الکافرون لینگویج آف ہیمرنگ تھی،
اسی طرح سے آپ کو یہ کہنا بھی وہ تھا لینگویج آف ہیمرنگ. یہ تھا. دیکھیے لینگویج آف ہیمرنگ کیا ہے؟ یہ محبت کی زبان ہے, یہ ماں کی زبان ہے. آپ دیکھتے ہیں, جانتے ہیں کہ ایک ماں ہے, اب بچہ چھوٹی سائیکل لے کر کے سڑک پہ جانا چاہتا ہے, ماں منع کر لی کہ ابھی یہ ٹائم نہیں ہے, اس وقت بہت ٹریفک ہوتا ہے, دوسرے وقت جانا, جب کم ہوتا ہے تب جانا. اور بچہ نہیں مانتا, وہ سائیکل لے کے نکل پڑتا ہے. اب ماں کہتی ہے جا 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 کر سڑک پر بڑھ جا. ماں کہتی ہے کہ جا جا کر سڑک پر بڑھ جا. تو کیا سچ مچ ماں چاہتی ہے کہ مرے وہ؟ کیا چاہتی ہے وہ سچ میں مرے وہ جا کر کے؟ یہ محبت کی زبان ہے, یہ ماں کی زبان ہے, یہ شفقت کی زبان ہے. تو لینگویج آف ہیمرنگ جو ہے وہ شفقت کی زبان ہے, یہ ماں والی زبان ہے. قرآن حدیث میں ایسی چیزیں آپ پڑھیں گے جہاں پر یہ بات آپ پائیں گے کہ جو لوگ مال نہیں خرچ کرتے ان کو سخت زبان میں ان کو تنبیہ کی گئی ہے. کماتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے, بہت سخت زبان میں. وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی لینگویج آف ہیمرنگ ہے کہ وہ لوگ جو کمایا, جنہوں نے کمائی کیا, پیسہ لایا اپنے گھر میں, لیکن اس کو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اس پر قرآن حدیث میں بہت سخت الفاظ میں نکیر کی گئی ہے. یہ نکیر کیا ہے؟ جس چیز کو ہم نکیر کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے لینگویج آف ہیمرنگ, وہ ہے لینگویج آف ہیمرنگ. اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے مگر وہ لٹرل معنوں میں مطلوب نہیں ہوتی. ایک بات کہی جائے گی قرآن میں یا حدیث میں, لیکن اس کو لٹرل طور پر نہیں لینا چاہیے آپ کو. وہاں پہ سوچنا چاہیے آپ کو کہ اصل مطلب کیا ہے, اس کے گہرائی میں جانا چاہیے, اسی گہرائی میں جانا چاہیے. بغیر گہرائی میں گئے ہوئے آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتے. اب میں ایک آیت آپ کو اور سنانا چاہوں گا اس سلسلے میں. وہ آیت یہ ہے کہ اہل جنت کے بارے میں کہا گیا ہے, جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے بارے میں, کہ کیسے, کیوں جنت ملی ان کو, جنت انہیں کیوں دی گئی. تو فرمایا کہ ذالک جزاء من تزکا, ذالک جزاء من تزکا, اس لیے کہ انہوں نے تزکیہ کیا اپنا, یعنی اپنے اوپر زکوٰۃ کا فعل کیا. وَإِنَّهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, قرآن میں ہے کہ وَإِنَّهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, وہ زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں. تو زکوٰۃ ایک عمل ہے. تو فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کے مراد ہے جو کہتے ہیں پیوریفیکیشن. پیوریفیکیشن, اپنے آپ کو پاک کرنا. پاک کرنا کس چیز سے؟ دیکھیے ہمارے اندر ڈیزائرس ہیں, بہت قسم کے ڈیزائرس. وہ ڈیزائر کا ہمارے پاس اٹیک ہوتا ہے. اسی میں سے ایک ہے حب مال. حب مال کا اٹیک ہوتا ہے ہمارے اوپر, مال کی محبت اٹیک ہوتا ہے. تو اپنے کو پاک کرنا ہے. جیسے انتقام کا جذبہ آیا, وہاں پر ایک اٹیک ہوا ہمارے اوپر, تو انتقام سے اپنے کو بچانا ہے. اس طریقے سے حب مال کا اٹیک ہوتا ہے, وہاں پر اپنے کو بچانا ہے. تو جب آپ مال کی محبت سے اپنے کو نکالیں, مال کو خدا کے راستے میں دے کر کے, اپنے مال کو خدا کے راستے میں دیں,
تو گویا کہ اپنے آپ کو آپ نے پیوریفائی کیا. جس طرح انتقام کے جذبے کو مٹا کر آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے ہیں، اسی طرح سے مال دے کر اپنے آپ کو حب مال سے پاک کرتے ہیں. یہ ہے پیوریفیکیشن. تو صرف پیوریفائڈ سول ہی جنت میں جائیں گی. اپنے آپ کو ہمیں پیوریفائی کرنا ہے، پیوریفائی کرنا ہر نگیٹو تھاٹ سے اور ساتھ ساتھ حب مال سے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.